بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 61 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکفالہ سے کفالت بالمال سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کفالت کی تعریف اور اس کے اقسام میں سے پہلی قسم کفالت بالنفس کے مختلف احکام بیان کرنے کے بعد اب ومن ادعا علی آخر 100 دینار سے کفالت بالمال کی تفصیل ذکر کریں گے۔ آج کی اس سبق کو سمجھنے سے پہلے یہ خلاصہ آپ حضرات یاد رکھیں کہ کفالت بالمال کی جملہ ابحاث مصنف علیہ الرحمہ نے 7 مسائل کی صورت میں ذکر کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ وہ الفاظ کفالہ سے متعلق کفالت بالمال کے الفاظ ہیں۔ نمبر 2 شرائطہ، کفالت بالمال کی شرائط کا ذکر ہوگا۔ حکم ہو، اس کے بعد پھر کفالت بالمال کا حکم ذکر ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر متى تنقلب الکفالۃ حوالۃ و بالعکس، کفالہ کب حوالہ بنتا ہے اور حوالہ کب کفالہ بنتا ہے، اس کی تفصیل ذکر کریں گے۔ اور 5 نمبر پر الاصل الکلی، ایک ضابطہ ذکر کریں گے۔ اور 6 نمبر پر الجہالۃ فی الکفالۃ بالمال، کفالت بالمال میں جہالت کا برداشت کیا جاتا ہے یا نہیں، اس سے متعلق ذکر کریں گے۔ 7 نمبر پر البراءۃ من الکفالۃ، اور 8 نمبر پر الفاظ البراءۃ، کفالت سے براءت تو درست ہے، تو الفاظ براءت کیا ہیں، اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ آج کے اس سبق میں تفصیلاً ذکر کریں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَمَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ 100 دِينَارٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِن لَّمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمِئَةُ فَلَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمِئَةُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ فِي حَدٍّ وَقِوَدٍ وَلَا يُحْبَسُ فِيهِمَا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَوْ عَدْلٌ وَبِالْمَالِ وَلَوْ مَجْهُولًا إِن كَانَ دَيْنًا صَحِيحًا بِكَفَلْتُ عَنْهُ ب1000 وَبِمَا لَكَ عَلَيْهِ وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانا فعلي وما زاب لك عليه فعلي وما غصبك فلان فعلي فطالب الكفيل أو المديون إلا إذا شرط البراءة فحينئذ تكون حوالة كما أن الحوالة بشرط ألا يبرأ بها المحيل كفالة۔ مصنف علیہ الرحمہ ومن ادعا على آخر 100 دینار سے کہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر یہ دعویٰ کر لے، مثلا زید نے عمر پر دعویٰ کیا کہ اس پر میرے 100 دینار ہے، اور زید اس کا انکار کرے یا اقرار کر لے لیکن ابھی دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور عمر اس کا اقرار کرے لیکن ابھی دینے کے لیے تیار نہ ہو اور جان چھڑا رہا ہو، اور زید اس کے ساتھ جھگڑنے لگے، کوئی دوسرا بکر مثال کے طور پر آ جائے اور وہ کہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں، کل یہ آپ کے 100 دینار آپ کو دے دیں گے، اگر اس نے نہ دیے تو فَأَنَا كَفِيلٌ بِهِ، تو میں اس کا کفیل ہوں، کل اگر اس نے نہیں دیے تو یہ 100 دینار پھر میرے ذمے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے کل وہ 100 دینار اس کے حوالے نہ کیے، إِن لَّمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا، کل اس کے حوالے نہ کیے، تو فرماتے ہیں اس کفیل پر 100 دینار لازم ہوں گے۔ تو فرماتے وَمَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ 100 دِينَارٍ، اگر کوئی شخص دوسرے پر 100 دینار کا دعویٰ کر لے، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ، دوسرا شخص اس سے کہے إِن لَّمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا، یعنی کفیل ضمانت قبول کرنے والا کہے اگر اس نے کل یہ پیسے آپ کو نہ دیے فَعَلَيْهِ الْمِئَةُ، تو 100 درہم اس پر لازم ہوں گے۔ فلم یوافی بھی غدن، چنانچہ مغفول عنہ نے
اس کو 100 درہم نہ دیے کل فعلیہ المئۃ تو اس کفیل پر 100 درہم لازم ہوں گے. ولا یجبر علی الکفالۃ بالنفس فی حد وقود ولا یحبس فیہما حتی یشہد شاہدان. اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر ایسی حق جو ساقط ہو جاتی ہو شبہات کی وجہ سے، تندرع بالشبہات، جو شبہات سے ساقط ہو جاتی ہو، ان حقوق کا کفیل بننا یا ان میں عقد کفالہ کرنا یہ درست نہیں ہوتا. تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں اگر کسی شخص پر حد قصاص لازم ہے یا حد قطع ید کا لازم ہے یا حد سرقہ لازم ہے یا حد قذف لازم ہے اور حاکم اب اس پر کل کے دن حد جاری کرنا چاہتا ہے اور آج جو ہے وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن کوئی شخص جو ہے اس کے ضمانت حاکم کو دے کے اس شرط پر وہ چھوڑے گا، تو زید نے بکر پر جس پر حد لازم ہوئی تھی اس کی ضمانت قبول کر لی، تو فرماتے یہ کفیل بن نفس تو ہو جائے گا، لیکن اس کفالت کی وجہ سے اس زید کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ حدود اور قصاص میں جو کفالت بن نفس ہوتی ہے اس میں کفیل کو مجبور بھی نہیں کیا جاتا اور نہ اس کی سزا اس پر جاری کریں گے، نہ کفیل کو قید کریں گے اس کے لانے کی وجہ سے، لانے کے لیے وغیرہ ذالک کی احکام اس میں جاری نہیں ہوں گے. تو فرماتے ولا یجبر علی الکفالۃ، مدعی علیہ کو جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کو کفالت بالنفس پر مجبور نہیں کیا جائے گا فی حد وقود، حدود اور قصاص کے دعوے میں، ولا یحبس فیہما، اور حدود اور قصاص کی وجہ سے مطلوب کو محبوس بھی نہیں کیا جائے گا حتی یشہد شاہدان، جب تک کہ دو گواہ گواہی نہ دے اس کے اس فعل پر، او عدل یا ایک عادل آدمی. وبالمال سے اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کفالت بالمال کا ذکر فرما رہے ہیں. اس کا عطف ہو رہے مولانا گزشتہ باب کی شروع میں ہم نے پڑھا تھا وتصح الکفالۃ بالنفس، تو اب یہاں پر اسی پر عطف ہوگا وتصح الکفالۃ بالنفس وبالمال، اور کفالت صحیح ہے مال کا بھی، کفالت بالمال بھی صحیح ہے ولو مجہولا، اگرچہ وہ مجہول ہو. یعنی کفالت میں چونکہ وسعت ہے، گنجائش ہے، باب کفالت تبرع کے قبیل سے ہے، تو اس لیے فرماتے اگر کفالت بالمال مجہول بھی ہو، کتنا مال ہے کتنا نہیں ہے اس کا اگر کفیل کو علم بھی نہ ہو، پھر بھی اگر اس کی کفالت قبول کرتا ہے، مثلا زید بکر سے کہتا ہے کہ آپ کے عمر پر جتنا بھی پیسہ ہے وہ میں ادا کروں گا، اب زید کو پتہ نہیں ہے کہ بکر کا عمر پر کتنا، کہ عمر کا بکر پر کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں، تو یہ مجہول ہے، لیکن پھر بھی یہ کفالت قبول کر رہے تو فرماتے ہیں یہ کفالت درست ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجہول چیز کی کفالت درست نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ مجہول ہے لہذا یہ مجہول چیز کی کفالت یہ درست نہیں ہوگی. لیکن ائمہ حناف رحمہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ باب کفالت یہ چونکہ گنجائش ہوتی ہے تبرع کے قبیل سے، تو اس لیے فرماتے ہیں اس میں یہ گنجائش ہونی چاہیے. تو فرماتے ولو وتصح الکفالۃ بالمال، اور صحیح کفالت بالمال ولو مجہولا، اگرچہ وہ مال مجہول ہو، کفیل کو اس کا علم نہ ہو کہ وہ کتنا ہے کتنا نہیں. ان کان دینا صحیحا، بشرطے کہ وہ دین صحیح ہو. دین صحیح عزیز طلبہ اس دین کو کہتے ہیں کل دین لا یسقط الا بالاداء یا بالابراء، ہر ایسا دین جو ذمہ سے ساقط نہ ہوتا ہو مگر ادا کرنے کی صورت میں، اویل ابرائی یا بری کر دینے کی صورت میں. اب اگر کوئی شخص مکاتب پر جو بدلی کتابت لازم ہے اس کی عقد کفالت کرتا ہے تو یہ عقد کفالت درست نہیں، اس لیے کہ عقد کفالت جس طرح
ادا سے اور ابراء سے ساقط ہوتا ہے، اسی طرح اگر وہ عاجز آ جائے تو عاجز ہونے سے بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے عقدی کتابت میں مالی کتابت کے لیے کفیل بننا یہ درست نہیں۔ تو فرماتے ہیں ان کان دینا صحیحا، کفالت بالمال صحیح ہے اگرچہ وہ مال مجہول ہو، ان کان دینا صحیحا بشرطے کہ وہ مال دین صحیح ہو۔ دین صحیح کی تعریف ہوئی کل دین لا یسقط الا بالاداء او بالابراء۔ بکفلت عنہ بألف، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ کفالت بالمال کے الفاظ ذکر فرما رہے ہیں کہ کفالت بالمال کن الفاظ سے درست ہوگا۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے صحیح ہے کفالت بالمال بکفلت عنہ بألف،